اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ درس پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جو تفسیر صوفیانہ ہے یا صوفیوں کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں میں انشاءاللہ تعالی درس دوں گا۔ تو آج کا درس جو ہے وہ علم اور اس کا ظاہر و باطن اور قرآن اور اس کا ظاہر و باطن، پھر جو ثابت کرے گا کہ جو تفسیر صوفیانہ ہے یا تفسیر الاشعری صوفی یہ اس کی شرعی حیثیت مدلل ہے، اس کے ثبوت موجود ہے۔ یہ درس جو علم حاصل کرنا چاہے وہ اس کی دنیاوی تعلیم پرائمری بھی نہ ہو، 5 بھی نہ پڑھا ہو، یہ اس کے لیے ہے، لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے جو علم کو صرف ذریعہ معاش سمجھے یا علم کو یہ سمجھے کہ میں نے تو سب کچھ ہی سمجھ لیا ہوا ہے لہذا مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو کیجول دیکھے، چاہے وہ PhD کیوں نہ ہو، چاہے وہ MA کیوں نہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کیوں نہ ہو، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اس درس کو سننے اور دیکھنے اور سمجھنے سے پہلے لک ایٹ یور سیلف کہ آپ کس لحاظ سے اس درس کو دیکھ رہے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، علم ظاہرہ اور باطنہ کی جو دلیل ہے اور ثبوت ہے، جو ثبوت ہے اس کا سورہ الحشر میں ہے، 59واں سورہ 22ویں آیت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا عالم الغیب والشہادات کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں سے ظاہر اور باطن کا علم کا جو ظاہر اور باطن ہے، اللہ کی ذات کا تو ظاہر اور باطن ہے ہی ہے، وہ تو وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ۔ لیکن علم کے حوالے سے کہ علم جو ہے وہ ظاہر بھی ہے اور غیب میں بھی ہے، پہلے اگر ترتیب دیکھی جائے تو علم آ رہا ہے غیب میں، عالم الغیبی والشہادات، پھر وہ ظاہر ہوتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ علم جو ہے پہلے اللہ کے پاس ہے اور وہ انسان کے لیے غیب ہے، انسان کے لیے وہ غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو غیب میں علم ہے پھر وہ جب اس کو ظاہر کرتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی وہ انسانیت پہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، وہ کائنات کی مخلوق پہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، جس حد تک جہاں جتنا جو چاہے اللہ کا اختیار ہے وہ۔ مختصر یہ ہے کہ علم غیب کا بھی ہے اور علم جو ہے وہ شہادت کی بھی ہے، یعنی ظاہر کا بھی ہے۔ پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 31، 31ویں آیت، دوسرا سورہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام کے تمام نام۔ یہ وہ معاملہ ہے جو اوپر غیب والا ہے، یہ وہ اسماء تھے اشیاء کے جو کہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا، حالانکہ وہ پہلے موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے، تو وہ غیب میں رہا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تو وہ شہادت میں آ گیا، یعنی وہ ظاہر میں آ گیا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا، اگر اس کو آپ کنیکٹ کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ جس کو چاہے غیب کا علم عطا فرماتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ زمر میں علم کی جو فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا۔ سورہ زمر 39واں سورہ 9ویں آیت،
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں بھی ڈفرینسیشن ہے۔ اگر آپ اس آیت کو پیچھے عالم الغیب و شہادات میں لے جائیں، علم آدم الاسماء کلہا میں لے جائیں، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقی جو عالم ہے اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کا علم بھی دے اور باطن کا علم بھی دے، ظاہر کا علم بھی دے اور غیب کا علم بھی دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اور فردر ایکسپلین کیا سورہ یوسف کی آیت 12واں سورہ 76ویں آیت میں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو صفت علیم یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، یہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے لیے استعمال فرماتا ہے، تو وہاں مراد ہوتی ہے ظاہر و باطن کا جاننے والا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ جب یہ علیم کی صفت جو ہے یہ انسان کے لیے استعمال ہو، مخلوق کے لیے استعمال ہو، تو اس میں آٹومیٹکلی یہ ورژن پایا جائے گا کہ کوئی علم والے کے اوپر ایسا علم والا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے ظاہر کا علم بھی عطا کیا ہوتا ہے اور باطن کا علم بھی عطا کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر عالم کے اوپر دوسرا عالم ہے، اور یہ سلسلہ اللہ کی ذات پر جا کر ختم ہوتا، مکمل ہوتا۔ بس اللہ ہر عالم سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، ہر عالم سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے۔ تفسیر مظری میں یہ حضرت ابن عباس کا اثر جو ہے کوٹ ہوا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز فرمائی، وما یستوی العامی والبصیر، سورہ فاطر 35واں سورہ 19ویں آیت۔ بات یہ ہے، کفار کی بھی دو آنکھیں تھیں اور جو مسلمان تھے ان کی بھی دو آنکھیں تھیں۔ ہر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو آنکھوں سے نوازا ہے۔ کوئی ہیں جن کو نابینا بھی پیدا کیا ہوا، ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایکسیپشنز ہیں، بہت کم ہیں، ورنہ جنرلی یہی ہے، سب لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ قرآن میں یہ فرمانا وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو آنکھیں ہونے کے باوجود وہ حق کو نہیں پہچانتے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حق کو پہچاننے کا جو میسج آئے گا وہ آئے گا قلب سے۔ جب تک قلب اس کی طرف نہیں مڑے گا، حق کی طرف، اور اس کو تسلیم نہیں کرے گا، دو آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی سائنٹیفک لاجک بھی ہے، اور وہ لاجک یہ ہے کہ قلب جو ہے وہ میسج بھیجتا ہے برین کو، اور برین جو ہے وہ آگے میسج بھیجتا ہے آرگنز کو کہ کیا کرنا ہے۔ قلب سے جب جاتی ہے کسی چیز کی ریکگنیشن، کسی چیز کا تسلیم کرنا، تو دماغ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جی اس کا دل پھر گیا، جی اس کا دل بڑا سخت ہو گیا، وہ جی سنتا ہی نہیں ہے، ظالموں کا دل بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ یہ بات جو ہے وہ اس حوالے سے فرمائی ہے، ہمیں قرآن میں ملتی ہے، حدیث میں ملتی ہے، اور یہاں تک ملتا ہے قرآن میں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو بصارت ہے، جو بصیر ہے، بصارت ہے، یہ معاملہ بھی اسی طرف ہے کہ جب تک قلب نہ مانے تب تک کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ جس طرح دو آنکھوں سے نابینا دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح جس کے پاس باطن کا علم نہیں ہے، جس کے پاس باطن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باطن کا علم نہ عطا کیا ہو، باطن کی اس کو سمجھ نہ ہو، تو وہ بھی چاہے آدھا علم اس نے حاصل کیا وہ بھی نابینا میں شمار ہوتا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے، ایک کو میں نے پھیلا دیا اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا نرخرا کاٹ دیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب العلم چیپٹر حفظ العلم 42 چیپٹر حدیث کا نمبر 120۔ سو یہاں سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اس کی بڑی تو شرح کی گئی ہے اس حدیث شریف کی، لیکن اس کی جو صحیح شرح وہ یہی ہے کہ ظاہر کا علم بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور باطن کا علم بھی حاصل کیا، اور باطن کا علم جو ہے وہ ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا کہ اس کو ابزارب کر سکے، اس کو سما سکے اپنے میں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا نرخرا کاٹ دیں گے، یہ انہیں سمجھ تو آنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور یہ ہو سکتا ہے مجھے قتل ہی کر دیں کہ یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے۔ بندوں میں ظاہری و باطنی علم کی تقسیم، اس کی بنیادیں کیا ہیں اور وہ کیسے ہوا، کیا یہ ہم اس میں اب آگے اس میں یہ دیکھیں گے۔ انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ یہ سورہ الجن 72واں سورہ 26 اور 27 نمبر آیات ہے۔ وہی ہے غیب کا جاننے والا، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یہ اپنی اس نے اتھارٹی بتا دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، سوائے اس کے کہ جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو اپنے رسولوں میں سے۔ اور یہاں آ کے جو ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ یس ہر ایک کو نہیں میں دیتا، لیکن جس کو میں چاہوں میں اس کو عطا کرتا ہوں رسولوں میں سے۔ پھر اس کے بعد سورہ الکاف میں 18واں سورہ 65ویں آیت، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کی آیت ہے۔ فوجد عبد من عبادنا آتینہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی سکھایا تھا۔ یہ من لدن علم، لدن کہتے ہیں اپنے پاس سے، لدن پاس قریب، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قوت میں جو علم عطا کیا وہ دیا، وہ جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے دیا۔ تو اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسرار و معارف کا الہامی علم ہے، علم لدنی۔ یہ تو ہو گئے انبیاء۔ غیر انبیاء میں جو عطا ہے علم کی، اس کی ایک بڑی مثال جو قرآن میں موجود ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی۔ والدہ تھیں، نبی نہیں تھیں۔ سو اذ اوحینا الی امک ما یوحی، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 38ویں آیت، ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی۔ لفظ یہاں پہ بھی یوحا استعمال ہوا، یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لانے والے کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ النمل میں ہے 27واں سورہ 40ویں آیت، پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، اور وہ پلک جھپکنے میں بلقیس کا جو تخت تھا وہ اللہ کے حکم سے وہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ پورا واقعہ سورہ نمل میں ہے، اور وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی 7 کمرے میں پڑا ہوا تھا بلقیس کا تخت، وہ پتہ نہیں ہزاروں کوس دور تھا وہ۔ پھر اسی طرح آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دارالخلافہ میں بیٹھے ہوئے امیر لشکر کی رہنمائی فرمائی اور اپنے فرمایا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ نافع سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فوجی دستہ بھیجا، ان پر ایک آدمی کو مقرر کیا جسے ساریہ کہا جاتا تھا۔ ہوا یوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران کہا، اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ لگ جا، اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ لگ جا۔ پھر انہیں پتہ لگا کہ ساریہ جمعہ والے دن اسی گھڑی پہاڑ تک پہنچے تھے اور ان دونوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ تھا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دارالخلافہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو صاحب تھے حضرت ساریہ، یہ جس جگہ جنگ میں مصروف تھے
اس دونوں مقامات کا جو فاصلہ تھا وہ 1 مہینے کی مسافت تھی، یعنی 1 مہینہ آپ ٹریول کریں تو وہاں پہنچتے تھے. تو آپ نے وہاں اپنے تخت پہ بیٹھ کر وہاں سے آپ نے فرمایا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، کیونکہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ اس کی طرف دھیان دے، پہاڑ کی طرف. یہ سلسلہ حدیث صحیحہ المنوعات باب جو ہے اس کا 2694 ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت، حدیث کا نمبر 4087. ترقیم یہ ناصر الدین البانی صاحب کی جو ہے اس میں 1110 ہے اس کا نمبر. اعمال کی بنیاد پر امت کی تقسیم، یعنی اب اعمال جو ہیں ہر امت، پوری امت میں سب کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں. تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور اس کو یہاں کوٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہی آگے بنیاد بنتی ہے کہ کس کو کتنا اور کون سا علم دیا جائے گا. یہ سورہ فاطر 35واں سورہ 32ویں آیت. پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، تو ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ان میں کچھ درمیانی راہ میں چلنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. ٹھیک. اب ہمارے پاس 3 کیٹیگری آ گئی. امت میں 3 قسم کے گروہ ہیں جو اعمال کی بنیاد پہ ہیں. ایک وہ جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وہ بالکل ہی انہوں نے بس کلمہ پڑھا ہے، یا مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، باقی انہیں نہ نماز روزے کا، نہ کچھ، نہ کسی بات کا. کٹر دنیا دار، نہ گناہ کو گناہ سمجھتے، نہ کسی چیز کو کچھ سمجھتے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور درمیان میں رہنے والے، دنیا داری بھی کر لی، ادھر گناہ شنا بھی کر لی ہے، تو ادھر کو کبھی نماز شماز بھی پڑھ لی، کوئی جمعہ پڑھ لیا یا عید پڑھ لی، کچھ ایسا کر لیا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ درمیان میں رہنے والے، ادھر بھی پاؤں رکھا ہوا ہے اور ادھر بھی پاؤں رکھا ہوا ہے. دین پہ بھی تھوڑا بہت عمل کر لیتے ہیں، باقی دنیا پہ چلتے ہیں. پھر تیسری کیٹیگری ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللہ، اور اللہ کے اذن سے، اس کی دی توفیق سے، اس کے حکم سے ایک دوسرے پہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. اس میں پھر آگے کیٹیگریز آ جاتی ہیں، جس کو ہم ایسے جانتے ہیں کہ مومن سے وہ مسلمان ہوا، مسلمان سے وہ صالح ہوا، صالح سے وہ متقی ہوا، متقی سے پھر وہ محسن ہوا، محسن سے وہ صدیق ہوا. تو یہ اس کی کیٹیگرائزیشن جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں. تو یہ اب آگے ہمارے پاس 3 گروپ. ان 3 گروپس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس گروپ کے لیے قرآن سے کیا ملتا ہے. یعنی اگر ایک بندہ جو کہ اس گروپ میں ہے جو کہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، جب وہ قرآن پڑھے گا تو کیا ملے گا اس کو. وہ جو درمیان میں رہنے والے ہیں، جب وہ ان میں سے کوئی قرآن پڑھے گا یا اس پہ اترے گا کہ میں اس پہ چھان بین کروں، کو تحقیق کروں بھئی اس میں کیا چیزیں ہیں، اس کو کیا ملے گا. اور وہ جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں، تو پھر جب وہ قرآن کو دیکھیں گے تو ان کو وہاں سے کیا علم حاصل ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں اس طرف اس کا اشارہ موجود ہے. درمیانی راہ میں چلنے والوں کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، اور جس میں یہ ہے کہ جس کی بعض آیتیں ہم نے، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ ہیں. یعنی ان کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ محکم ہیں، یعنی وہ ظاہر ہیں، وہی بنیاد ہیں، یعنی یہ عبادات وغیرہ، اور یہ ایمان اور عبادات کی جو بنیادیں ہیں، جو آیات، وہ ان کے لیے صاف ظاہر سمجھ میں آتی ہیں، اس کے اندر کوئی دوسرا مطلب نہیں نکلتا، وہ ہے.
کچھ متشابہات ہیں جس کا مطلب جو ہے وہ نہیں جانتے، ان کے لیے جو ہے احکام شریعہ جو ڈرائیو ہوں گے قرآن سے، وہ ان کے لیے وہی ہے، اور وہ ہے آیات محکمات۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کے لیے سورہ ہود 11واں سورہ پہلی آیت، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدا حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ پورا قرآن جو ہے اس کو محکم قرار دے دیا گیا۔ پہلی آیت کو ذرا غور سے دیکھیں، اس میں 2 قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ وہ کچھ ایسی آیت ہیں جو کہ آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائیں گی، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں۔ ویسے تو اس کا جو ٹیکنیکل اس کی جو ہے تعریف وہ تو مختلف ہے، وہ ذرا مشکل ہو جائے گی، لیکن عام بندے کے سمجھنے کے لیے یہ ایسے ہے کہ محکمات وہ ہیں کہ جو آپ کو صاف سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور متشابہات وہ ہیں کہ جس کا ایک سے زیادہ مطلب نکلتے ہیں، لہذا سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سا مطلب ہے، یہ اس میں ہو گئی۔ لیکن جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والی کیٹیگری ہے جو ہم نے اوپر بھی پڑھی، ان کے لیے اللہ نے کتاب احکمت آیاتہ، کہ پوری اس کی آیات جو ہیں وہ محکم ہے، یعنی سارے احکامات ہی ہیں سارے کے سارے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ آگے فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور جس کو خدا حکیم و خبیر کی طرف سے فصلت کھول کر بیان کر دیا گیا۔ اوپر سورہ آل عمران کی آیت میں یہ آیات آ رہی ہیں کہ متشابہات ہیں، یعنی ان کے ایک سے زیادہ معنی ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ تمام آیات جو ہیں وہ واضح ہیں اور اللہ نے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ تو اب یہ سمجھ کس کو آئے گی؟ یہ سمجھ انہی کو آئے گی جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور جو ہم نے سورہ یوسف کی آیت اوپر دیکھی تھی کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، تو یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے، ان کا جو اپنا سٹیٹس ہے صالح کا، متقی کا، صالح کا، محسن کا اور صدیق کا، اس لیول کے حساب سے یہ آیات ان کے لیے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ پھر تیسری کیٹیگری آیت ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہہ، الزمر 39واں سورہ 23ویں آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پوری کی پوری آیت جو ہے نا، پوری کتاب ہی متشابہ ہے۔ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں، ان کے لیے پوری کتاب ہی متشابہ ہے، انہیں قرآن سے کچھ نہیں سمجھ میں آنے لگا۔ یہ جو اعمال کی بنیاد پہ تقسیم ہے امت کی، اس کا رزلٹ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پہ بھی پڑتا ہے۔ سمجھانا یہ کہ آپ کی جو قرآن سے سمجھ ملے گی آپ کو، ایک ہی آیت کا معنی یہ 3 گروپ ہوں گے، ایک کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ جو درمیانی راہ میں چلنے والے ہیں اس کو اس آیت کا ظاہر سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس کو جو ہے اس کے اندر کو اگر معنی چھپا ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن وہی آیت جو ہے وہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا گروپ ہے، اس کے لیے وہ فصلت تفصیل سے بیان ہوئی ہے، وہ محکم ہے اس کے لیے، اس نے اس پہ بھی عمل کرنا۔ اب ہم آیت ہیں قرآن کا ظاہر اور باطن کیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 78، چوتھا سورہ۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے۔ اب اس کے اندر ورڈ یوز ہوا ہے یفقہون، اس کی یہ روٹ ہے فا قاف ہا۔ الفقہ
اس کے معنی علم حاضر سے علم غائب تک پہنچنے کے، اور یہ علم ہے اخص ہے، یعنی علم جو عام نارمل علم ہے یہ اس سے اسپیشل چیز ہے، اس سے بڑھ کر چیز ہے۔ یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا، یہ مفردات القرآن میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس میں معنی دیا ہوا اس کا۔ الفقہ کے معنی ہے علم حاضر سے علم غائب تک پہنچنا۔ یہاں آپ اس آیت کو اب دیکھ لیں، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ یہ علم حاضر سے علم غائب تک نہیں پہنچتے۔ دوسرا اس میں ورڈ استعمال ہوا حدیثاً، حدیث، ہر وہ بات جو انسان تک سماع یا وحی کے ذریعے پہنچے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ عام اس سے کہ وہ وہی خواب میں ہو یا بحالت بیداری ہو، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی ہوگی وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تو یہاں اب آ کے اس کا مطلب اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو وحی بھیجی گئی ہے اس جو ظاہر بیان، کیونکہ وہ سارے عربی لوگ تھے، ان کی مدر ٹنگ جو مادری زبان تھی وہ عربی تھی، تو جب عربی میں ان کو کوئی چیز کہی جاتی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی تو وہ الفاظ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آتے، تو اس کے لیے یفقہون یہاں استعمال اس طرح ہوا کہ تم جو تمہیں سمجھ آ رہی ہے اس سے پھر آگے کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے میسیج اللہ کا کیا ہے۔ تو یہ قرآن کا ظاہر و باطن دونوں کو ظاہر کرتی ہے یہ آیت۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 82، چوتھا سورہ۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ اسی طریقے سے سورہ محمد 47واں سورہ 24ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہی بات فرمائی افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ آنکھیں جس کو دیکھتی ہیں دماغ اس کو سمجھ جاتا، ٹھیک، لیکن بات وہی ہے کہ یہاں آ کے فرمایا کیا دلوں پہ یا ان کے دلوں پہ قفل لگ گئے، جو بات ابھی میں اللہ کی رحمت سے شروع میں بیان کی تھی کہ جب قلب تسلیم کرے گا تو دماغ اسے ایکسیپٹ کرے گا۔ یہاں جب دل پہ تالا لگا ہوا ہے تو آنکھوں سے تو وہ دیکھ رہے ہیں، دماغ بھی اس کو سینس کر رہا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، یہ میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں ام علی قلوب اقفالها یہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہاں سے وہ حق کی روشنی نہیں جائے گی تب تک جو ہے وہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھی قرآن کا باطن جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ ان میں آیات میں دونوں جگہ پہ یتدبرون کا لفظ استعمال ہوا، واو نون تو جمع کے لیے ہے، یا جو ہے وہ اس میں فاعل کے لیے ہے، تو تدبر آگے التدبیر، کسی معاملے کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے اس میں غور و فکر کرنا کہ اس کا اینڈ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ قول الہی لا یکادون یفقہون حدیثہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر افسوس کا اظہار فرمایا کہ وہ کیوں بات کو نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ نہیں کہ کفار نفس کلام کو نہیں سمجھتے، جیسے انہوں نے بتایا کہ عربی ان کی مادری زبان تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ وہ خطاب میں موجود اللہ تعالیٰ کی مراد کو نہیں سمجھتے۔ اور قول الہی افلا یتدبرون القرآن میں قرآن کی آیت میں تدبر کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں قرآن کے ظاہری پیغام کو سمجھنے میں زور دیا جا رہا ہے، بلکہ قرآنی آیات پر تدبر کرنے پر زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ خطاب میں موجود مقصود الہی اور مراد الہی تک پہنچے کہ جو وحی نازل کی گئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس سے۔ اور مقصود الہی اور مراد الہی آیت میں چھپے ہوئے ہیں،
اسی لیے تو کہا کہ فکر کرو، تدبر کرو اس کے اوپر، اور یہی قرآن کا باطل ہے جو ان سے ہو جل ہے، کیونکہ جب وہ تدبر کریں گے تو وہ ظاہر ہوگا، اور ظاہر بھی تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور ان کی عقل میں یہ نہیں آتا۔ سنتے تو ہیں، آیتیں بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو کفار کا بھی معاملہ یہی تھا، اور امت میں جو لوگ ہیں ان کا بھی معاملہ یہی ہے۔ قرآن کے ظاہر اور باطن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے۔ اب یہ آ گئی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل آیات ظاہر و باطن، کہ ہر آیت کا ظاہر ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، وکل حرف حد، اور ہر حرف کی ایک لمٹ ہے، حد ہے، وَلِكُلِّ حد مطلع، اور ہر لمٹ کا آغاز بھی ہے، یعنی کوئی چیز جیسے شروع ہوتی ہے تو اس کا اینڈ ہوتا۔ آپ جس طرح موٹر وے لے لیں کہ اسلام آباد سے شروع ہوئی تو یہ اس کا مطلع ہے، اگر آپ اسلام آباد سے جا رہے ہیں، لاہور پہ جا کے وہ مکمل ہو جاتی ہے، یہ اس کی حد ہے۔ آپ اس کو اب کلیئر سمجھ جائیں گے۔ ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور ہر آغاز کی ایک حد ہوتی ہے کہ اس کا میکسیمم یہ یہاں تک جائے گا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہر حرف کی ایک حد ہے، اور اس حد کی ابتدا بھی موجود ہے، مطلع موجود ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ امام ابن عبد البر نے اس کو التمہید میں صفحہ 282 جلد 8 پہ کوٹ کیا۔ محدث کا حکم یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کی تخریج جو ہے وہ البزار 2081، یہ اس کا حدیث کا نمبر ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن کو 7 حروف پہ نازل کیا گیا، لکل آیات منہا ظاہر و باطن، اور اس میں تمام آیات کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، یعنی ظاہری مفہوم بھی ہے اور اس کا باطنی مفہوم بھی ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کتاب العلم، اور یہ اس کا باب ہے، ذکرۃ العلت التي من اجلها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما جاہلتم منہ فردہ الی عالمہ، حدیث کا نمبر 75۔ تیسری حدیث شریف، یہ حضرت ابن عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن تحت العرش، کہ قرآن جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، تحت العرش ہے، لہو ظاہر و باطن یحاج العباد، جس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور یہ بندوں کے لیے حجت ہے، یعنی یہ اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور قرآن جو ہے وہ ان کے لیے اللہ سے بحث کرے گا، اور بحث کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ریکویسٹ کرے گا کہ یہ مجھے پڑھتے تھے، مجھے سمجھتے تھے، مجھ پہ عمل کرتے تھے، تو لہذا تو ان پہ نرمی فرما۔ یہ ہے یحاج العباد۔ یہ ایکچولی یہ جو حدیث ہے یہ مسند عبد الرحمن بن عوف میں ہے۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ الباراتی کی ایک کتاب ہے متفرق، اس کا ہے، جہاں حدیث ہے وہاں ہے، 11واں باب ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 28۔ اس کو امام دیلمی نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہی مرفوعاً انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، جس کو طالبات نجمیہ میں مقدمہ میں جلد اول صفحہ 20 اور 21 پر کوٹ کیا گیا۔ یہ کوٹ کیا گیا ہے نجم الدین الرازی الکبریٰ نے۔ اس کو الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے النوع الثامن والسبعون، یعنی 78ویں فصل میں معرفت شروط المفسر و آدابہ،
یہ جو تفسیر کے لیے جو آداب اور شرائط ہیں، شرائط اور آداب ہیں، وہ اس فصل کا نام ہے فصل کلام الصوفیہ فی القرآن لیس بتفسیر۔ یہ انہوں نے یہ حدیث ان جگہوں پہ کوٹ ہوئی ہے یہ، سو اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے اس حدیث کے اندر۔ اچھا، ایک میں بات یہاں ضمناً بیان کرتا چلوں کہ یہ جو اردو ترجمے ہیں نا، ان کا ذرا دھیان کرنا۔ یہ مسند عبدالرحمن بن عوف احمد بن محمد بن عیسیٰ البراتی کا ترجمہ ہوا ہے نا، انہوں نے وہاں لکھا ہوا تھا لہو ظاہر و باطن، کا مطلب ہے کہ اس کی پیٹھ بھی ہے اور اس کا پیٹ بھی ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا ہوا اس کا۔ وہاں جب اردو میں کو پڑھے گا نا تو وہ یہ اس کا ترجمہ یہ ملے گا، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ڈکشنری میں جب آپ قاموس میں جا کے دیکھیں تو ظاہر ان کا مطلب ہے پیٹھ اور باطن ان کا مطلب ہے پیٹ، تو انہوں نے وہ ایز اٹ از اٹھا کر وہاں پہ لکھ دیا۔ قرآن کا ظاہر و باطن ان آیات اور ان تمام جو ہم نے الحمدللہ ابھی تک ڈسکشن کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن قرآن کا ظاہر کس کو کہتے ہیں اور قرآن کا باطن کس کو کہتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن کا ظاہر ہیں اور اس کی تعویل قرآن کا باطن ہے۔ اب تعویل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایکچولی ہے پوشیدہ معنوں کی وضاحت۔ اس کو تفسیر میں بھی لے لیا جاتا، شرح میں بھی لے لیا جاتا، لیکن اس کی جو اگر آپ کہیں کہ جو قریب ترین اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ معنوں کی وضاحت۔ ابو عبیدہ نے کہا، تو اب یہ پہلا جو قول ہے اس میں یہ ہوا کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو آیات کے الفاظ ہیں وہ اس کا ظاہر ہے، اور جو اس کے پوشیدہ معنی ہیں وہ اس کا باطن ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ وہ واقعات جن میں اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی امتوں، ان کے انجام اور ان پر بھیجے گئے عذاب کا حال بیان فرمایا ہے، قرآن کا ظاہر ہے، اور اس کا باطن یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرین کو نصیحت فرما رہا ہے، یعنی جو زمانہ آخر کے لوگ ہیں ان کو نصیحت فرما رہا ہے اور انہیں تنبیہ کر فرما رہا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں جیسا کہ پہلے امتوں نے کیا تھا، تاکہ ان کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جیسا کہ پہلی امتوں کے ساتھ ہوا، لیکن یہ ان واقعات کے ساتھ خاص ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ خاص ہیں، اور آیت قرآنی میں ایک کلام عام ہے۔ ابن النقیب جمال الدین ابو عبداللہ بن محمد بن سلیمان بن حسن بن الحسین البلخی ابن النقیب المقدسی، یہ حنفی ہیں، ان کا انتقال جو ہے وہ 698 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کا ظاہر وہ ہے جس کے معنی اہل علم کے لیے ظاہر ہیں، اور قرآن کا باطن آیت میں پوشیدہ راز ہے جس سے اللہ تعالیٰ صرف اہل حقائق کو مطلع فرماتا ہے، اور یہی اس کی بیسٹ ڈیفینیشن ہے۔ ابن النقیب، علامہ ابن النقیب الحنفی المقدسی نے جو اس کی ڈیفینیشن کی ہے، یہی اس کی پراپر ڈیفینیشن بنتی ہے۔ قرآن کے ظاہر و باطن کے معنی میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ وَلِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ سے مراد یہ ہے کہ انتہا ہے، حد ہم نے کہا لمٹ اس کی، جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، یا ثواب و عذاب کے باب میں حکم کی مقدار کی انتہا ہے۔ دو چیزیں آ گئی اس میں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یعنی مراد، اللہ تعالیٰ کی یا مقصد جو تھا اس کے اندر کیا مقصود ہے اللہ کا، وہ یا ثواب و عذاب کے باب میں حکم کی مقدار کی انتہا، کہ جو گناہوں کی جو سزا ہے یا نیکیوں کی جو جزا ہے اس کی جو لمٹ میکسیمم کیا ہو سکتی ہے اس کا بیان ہو سکتا ہے۔ وَلِكُلِّ حَدٌّ مَطْلَعٌ، اس کا معنی مطلعٌ یعنی ابتدا ہے، اس کا معنی بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آیت میں پوشیدہ معنی اور احکام کا ایک آغاز ہوتا ہے، جو بتایا تھا کہ ہر چیز ایک شروع تو ہوتی ہے نا کہیں سے،
جو کہ اس کی معرفت ہے، یعنی اس کی پہچان ہے کہ یہ اب چیز شروع ہوئی ہے، اب یہ کہیں جائے گی، کہیں پہ جا کے رکے گی اب یہ یہاں پہ، اور اس کی انتہا یعنی حد جو ہے وہ مراد الہی ہے، اس کی انتہا مراد الہی ہے۔ آپ کو مراد تک آپ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ آپ آیت پڑھنا شروع کر دیتے تو یہاں سے مطلع شروع ہو گیا اس کا۔ اب آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں، یہ ایسی ہے جیسے آپ کوئی سفر کرنا شروع کر دیں، فرض کریں کراچی سے آپ جو ہے وہ لاہور کا سفر شروع کر دیں، تو آپ چل تو پڑے کراچی سے، لیکن آپ جا کے حیدرآباد رک گئے، تو لیکن اس آپ کے سفر کی جو انتہا ہے وہ لاہور تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منزل پہ نہیں پہنچے، آپ حیدرآباد پہ ہی رک گئے۔ اسی طرح سے جب آیت کوئی پڑھنا شروع کرتا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تلاش کرتا ہے کہ اللہ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہوا ہے، کیا حکم ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، تو اس میں پھر جب وہ ایک حد، اس کی حد کیا ہے کہ اللہ کی مراد تک بندہ پہنچ جائے، یہی تعویل ہے اور یہی تفسیر صوفیہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر ان کے لیے جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے حصہ، وہ وہاں تک جا کے رک جاتے ہیں، وہ اس کی انتہا کو نہیں پہنچتے، سمجھے؟ شروع تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی انتہا کو نہیں پہنچتے، اور اس کی انتہا جو ہے مراد الہی ہے۔ اور قول ہے کہ وہ تمام اجر و ثواب اور سزا جس کا وہ مستحق ہے، یعنی مکلف جس کا مستحق ہے، وہ آخرت میں نظر آئے گی، جب ملے گی تو تب پتہ چلے گا نا اس کا، مگر قرآن میں پہلے سے ہی مطلع کر دیا گیا ہے اس کا۔ جہاں تک تعلق ہے اس کا جو کچھ صحابہ سے مختلف اخبار منقول ہیں، اس پر دلیل ہے کہ صحابہ کرام قرآن کی تفسیر اشاری کو جانتے تھے، یعنی صحابہ کرام اس کی تفسیر اشاری کو، کہ اللہ نے اس میں اشارے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس میں باطنی طور پہ پوشیدہ راز رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر پوشیدہ راز ہے، تو صحابہ کرام اس چیز کو جانتے تھے، اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ یہ ہیں۔ ابن حاتم نے ضحاک کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک قرآن شجون ہے، یہ ان القرآن ذو شجون و فنون، کہ یہ شجون ہے، شجرہ سمجھتے ہیں نا، ایک درخت ہے، اس میں شاخیں ہیں، اس سے آگے پھر شاخیں نکل جاتی ہیں، اس سے آگے نکلتی جاتی ہیں شاخیں، تو وہ شجون ہے، یعنی ایک آیت سے دوسری آیت نکلتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ منسلک ہے، ایک آیت دوسری آیت کو سپورٹ کرتی ہے، تو جس طرح ایک درخت مختلف شاخیں ہوتی ہیں ایک ہی جڑ کے اوپر، ایک ہی تنے کے اوپر، تو اس طرح اس کا میٹافور یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور فنون کا حامل ہے کہ اس کے اندر کئی علوم ہیں، کئی فنون ہیں، کئی کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق کی کاریگری بیان کی، مثال کے طور پہ اس طرح اور بھی چیزیں۔ لا تنقضی عجائب ہو، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک طویل حدیث ہے، اس میں بھی این ایگزیکٹ یہی لفظ لا تنقضی عجائب ہو، کہ اس کے عجائبات جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں، اس کے اور معنی نکلتے آئیں گے، اور معنی نکلتے آئیں گے اس کے، تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سٹک کر جائیں کہ بس یہی معنی نکلتے ہیں اس کے۔ ولا تبلغ غایاتہ، اور اس کی غایت کو نہیں پہنچا جا سکتا، یعنی جو اس کی حد ہے اس کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ وہی جو بات جو شروع جہاں سے کی تھی کہ امت جو تقسیم ہے وہ اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس پہ فضل کر دے گا، عطا بات ہے، تو وہ کرتے چلے جائیں گے، اور اس کے مطابق ان کو علم جو ہے وہ اللہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ پھر جو نرمی یعنی عاجزی اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی مشق کرے گا، یعنی اس پہ ورکنگ کرے گا، اس پہ تحقیق کرے گا، اس میں اترے گا، نجات پائے گا۔ اور جو سختی یعنی گھمنڈ اور لاپرواہی، میں آج بڑا صاحب علم ہوں، میں بڑا عربی کو جاننے والا ہوں، میرے علاوہ تو پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اس سینس کے ساتھ اس پہ تحقیق کرے گا، اس پہ ورکنگ کرے گا، وہ بھٹک جائے گا۔ فمن اوغل فیہ برفق نجا، فمن اوغل
فیہ بعنف ہوا، وہ بھٹک جائے گا۔ اخبار و امثال، ان کے اس میں خبریں بھی ہیں اور اس میں مثالیں بھی ہیں۔ وہ حلال و حرام، اور اس میں حلال بھی ہے اور حرام کا ذکر بھی ہے۔ وہ ناسخ و منسوخ، اور اس میں ناسخ آیات بھی ہیں، منسوخ آیات بھی موجود ہیں۔ وہ محکم و متشابہ، اور اس میں محکم اور متشابہات آیات ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ ظاہر و باطن، کہ اس کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے۔ فظاہرہ تلاوت، کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ اس کی تلاوت ہے، اس کا جو ظاہر ہے قرآن کا وہ اس کی تلاوت ہے۔ وہ باطنہ تعویل، اور اس کا جو باطن ہے وہ تعویل ہے، پوشیدہ معنی بیان کرنا۔ فجالسوا بہ العلماء، تو پھر علماء کے پاس بیٹھا، اور علماء کون سے؟ جن کو اللہ نے ظاہر و باطن کا علم دیا ہوگا۔ یہ کچے علماء کے پاس نہیں جو ہاف کوکڈ ہیں نا، یہ جو ہاف بوائلڈ ایگز ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کا نہیں ہے۔ بہ العلماء، جن کے پاس، جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن کا علم عطا کیا ہے۔ وجانب بہ السفہاء، اور جو نادان ہیں ان سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ وہ کہتے اپنے آپ کو عالم ہیں، میری ہم عالم ہیں، وہ عالمہ اور عالمہ بن جاتے ہیں وہ 6 مہینے 2 سال 7 سال کا ڈگری کر کے۔ یہ سفہاء ہیں، یہ نادان لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے علم حاصل کیا وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہی نادانی ہے، کیونکہ یہ ایکچولی مخالفت ہے قرآن کی۔ جب ہم نے سورہ یوسف کی آیت دیکھی کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم موجود ہے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جو میرے پاس علم، بس یہ جو ہم نے پڑھ لیا بس یہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ نادانی ہے۔ سو نیم حکیم خطرہ جان جتنے بھی ہیں نا بس ایسے ہی ہیں۔ اس کو ایکچولی یہ جو حدیث شریف ہے حضرت ابن عباس کا جو قول ہے، اس کو امام سیوطی نے تفسیر الدر المنصور میں بھی سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت میں کوٹ کیا ہوا۔ پھر انہوں نے الاتقان فی علوم القرآن میں 78ویں جو فصل ہے اس کے اندر بھی بیان کیا ہوا ہے۔ التاویلات النجمیہ میں مقدمہ جو ہے، فارورڈ جو ہوتا ہے، پہلی جلد صفحہ 20 پر یہ کوٹ ہوئی ہے۔ دوسرے ہے یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ہے۔ انہوں نے کہا لا یفقہ الرجل کل الفقہ حتی یجعل للقرآن وجوہا، کہ کوئی شخص فقہ میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن کو اس کے تمام رخ سے نہ دیکھے، جب تک وہ قرآن کے ہر رخ کو نہ جانتا ہو۔ اگر اس کا ایک ہی رخ ہوتا تو حضرت ابو درداء یہ نہ فرماتے۔ اس کے ہر رخ کو جانتا ہو تو تبھی جا کے وہ فقہ میں کامل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی الاتقان میں امام سیوطی نے کوٹ کیا ہوا، اور اس کو نجم الدین رازی نے اس میں مقدمہ میں التاویلات النجمیہ میں کوٹ کیا ہوا۔ پھر آ جاتی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر، من اراد علم الاولین والآخرین فلیتدبر القرآن، کہ جو اول اور آخر کا علم حاصل کرنا چاہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن پہ تدبر کرے، اور تدبر وہی ہے کہ اس کی غایت، اس کی مراد تک پہنچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں مقصود کیا ہے اور مراد کیا ہے، وہاں تک پہنچے اس کو۔ الاتقان میں جو یہ حدیث کوٹ ہوئی ہے وہاں پہ اس میں فلیتدبر ہے، اور وہاں الاتقان میں یہ فلیصور ہے، وہ چھانبین اور تحقیق کے معنی میں آتا۔ تو فیصلہ ہوا یہ کہ جو حضرت نجم الدین رازی الکبریٰ نے التاویلات النجمیہ میں لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے فرمایا ہے نا، یہ ظاہری تفسیر سے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کی تعبیل میں نہ جائیں۔ یہی شرعی حیثیت ہے تفسیر صوفیہ کی، اور یہی تفسیر ہے قرآن کے ظاہر و باطن کی، اور یہی مختصر تفسیر ہے علم کے ظاہر و باطن کی۔ آج کے لیے اتنے ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
وأتوب عليك عملت السوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.